وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کریں کہ نئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو کن کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور جیسا کہ وقفے سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ مسنگ پرسنز بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اور اس میں جنرل راحیل شریف اگر چاہیں تو حکومت کی اور عدلیہ کی کافی مدد کر سکتے ہیں. کیونکہ اسد کیسر صاحب کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے، کیونکہ یہ تحریک انصاف کے صوبائی صدر بھی ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ان کو بھی بتائیں کہ ان کے صوبے میں لاپتہ افراد کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں بات کریں گے ڈیفینس فار ہیومن رائٹس کی چیئرپرسن محترمہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کے ساتھ. آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ، ہمیں صرف یہ بتا دیجئے کہ لاپتہ افراد کے معاملے میں جو صوبہ خیبر پختونخوا ہے وہاں پہ کیا صورتحال ہے، کیونکہ پچھلے دنوں آپ نے سوات کی کچھ خواتین کے ساتھ اسلام آباد میں بھی ایک احتجاجی کیمپ لگایا تھا، تو کیا صورتحال ہے؟ حامد بھائی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ سوات میں اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. ہر گھر میں 4 5 ایک گھر سے تو 8 لوگ لاپتہ ہیں. اور اتنی سنگین حالات میں جب وہ مائیں بہنیں بیٹیاں بسوں میں بھر کے اسلام آباد آئیں اور انہوں نے ایک مظاہرہ کیا، اس کے بعد سے جب سے وہ واپس گئی ہیں ان سب کے گھروں میں تلاشیاں ہوئی ہیں، پتہ لگایا گیا ہے کون کون مظاہرے میں گیا تھا اسلام آباد، ان کی لسٹیں بنائی گئی ہیں، ان کو وارننگ ایشو ہوئی ہے. ان سے کہا ہے کہ ہم تمہارے پاس ہیں، تمہارے وارنٹ ایشو ہیں، ہم جب چاہیں تمہیں گرفتار کر لیں گے. تو ان کو بہت ہیریس کیا جا رہا ہے. تو یہ تو اب میں کے پی کے کی گورنمنٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے، ان سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں. پرویز خٹک صاحب کو میسج کیا، خط لکھا، کوئی جواب نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈرون کے لیے تو وہ اتنی بڑیا کیمپ لگا رہے ہیں، کیمپیننگ کر رہے ہیں، مگر مسنگ پرسنز کا بھی تو حل کرے. کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف 2 مہینے میں 220 کیس صرف سوات کے ہمارے پاس آئیں؟ جی تو اچھا، بہت بڑا یہ ایک الاؤ ہے وہاں پر. جی شکریہ آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ. 2 مہینے میں صرف سوات سے 220 افراد غائب ہوئے ہیں، یہ پچھلے 2 مہینے. اسد کیسر صاحب؟ دیکھیں، مجھے تو ابھی اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے. میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ یہ کمنٹ کرتا ہوں. کل ہماری میٹنگ بھی ہے اور جس میں ہم نے تمام کیبنٹ اور جو ہمارے مین کولیشن پارٹنر ہیں وہ بھی بیٹھیں گے. ہم کسی بھی صورت میں کسی کو، کسی بھی ادارے کو یا کسی انڈیویجول کو قانون ہاتھ میں نہیں دیں گے. یہ دیکھیں اس وقت تو ہم پراپر خود بھی انویسٹیگیٹ کریں گے. جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوگا، جہاں بھی جس کے پاس اگر میری بات کوئی سنتا ہے تو ہمارے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ کرے. ہم ڈیفینیٹلی اس کے مطابق اس کے ساتھ سٹینڈ کریں گے اور ان کی جو مسائل ہیں ہم حل کریں گے. کیونکہ ہم اس پہ بلیو رکھتے ہیں کہ قانون کی بالادستی، قانون جو ہے نا سب سے بالاتر ہو. کوئی ادارہ جو ہے نا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں ہم اس پہ سٹینڈ لیں گے اور اس پہ ہم جو کنسرن جس کے بارے میں جو میڈم ہے اس کے ساتھ بھی بات کر لوں گا اور ہم اس کے اوپر جو ضروری اقدامات کریں گے. اچھا قادر بلوچ صاحب، آپ کیونکہ خود بھی فوج میں رہے ہیں، بلوچستان سے بھی آپ کا تعلق ہے، تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں فوج کیا مدد کر سکتی ہے سویلین حکومت کی اور سپریم کورٹ کی؟ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ انگلیاں جب اٹھتی ہیں تو زیادہ تر ان کا ڈائریکشن فوج یا فوج سے متعلقہ اداروں کی طرف ہے. اس وقت جتنی بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں، چاہے وہ بلوچستان ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا ہے، اور یہی 2 صوبے ہیں جہاں پر یہ شکایت سب سے زیادہ ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ سیاسی حکومت اور فوج ان کا ایک ادارہ ہے اور ان کو بیٹھنا ہوگا آپس میں بیٹھ کے اور اس کے بارے میں بات چیت کرنی ہوگی. اور اصل چیز اس کے تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہوگی اور تہ تک پہنچنا پڑے گا. اور یہ کافی مشکل مسئلہ ہے، کتنا آسان نہیں ہے. اور جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جنرل راحیل شریف کے لیے یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوگا. باقی فوج کو جہاں تک لڑانے کا تعلق ہے، ٹیررزم کو کنٹرول کرنے کا تعلق ہے، ان ایڈ آف سول پاور ایکٹیویٹی کرنے کا تعلق ہے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا کراچی یا سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں، دیٹس ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے. انڈیا کے خلاف لڑنا ہو، دیٹس ناٹ اے پرابلم. ٹھیک ہے. اور اگر انٹرنیشنل کمٹمنٹ کوئی پوری کرنی ہو، فوج کو وہاں استعمال کرنا ہو، دیٹس ناٹ اے پرابلم. لیکن یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس وقت اب ہم بات کریں گے وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے سربراہ
मामा कदीर बलोच से। अस्सलाम वालेकुम कदीर बलोच साहब। वालेकुम अस्सलाम। आमिर मीर साहब खैरियत हैं? आप पहले अपना बताएं कि आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, मैं फिलहाल तो खैरियत से हूँ, बचा के आ गया हूँ। अच्छा, क्या हुआ? जब हम प्रेस क्लब से बाहर आ रहे थे तो बच्चियों को मैं अपने साथ ही ले आता हूँ, जो वक्त मेरे साथ है जी। तो गाड़ी में आ रहे थे अपने जगह पे, तो रास्ते में बच्चों ने कहा कि थोड़ा सा सौदा वगैरह लेना है, तो वहाँ मैं उतर गया सौदा के लिए, और गाड़ी का ड्राइवर भी मेरे साथ था। तो पीछे से एक बंदा आया और पिस्टल निकाल के दिखा रहा था और बच्चियों को डरा रहा था कि आप लोग क्या कर रहे हो और ये दूल्हा किधर गया फलाने। तो बच्चियां डर गई और वो पीछे आ गए। फिर दुकान के सारे बच्चे जमा हुए कि मामा चलें, कोई हमें इस तरह कह रहा है। तो फिर हम लोग इकट्ठे आके गाड़ी में सवार हो गए। तो वो लड़का फिर जो हमारे पीछे था जी। तो बच्चियां जो थी ना बच्चियां जो थी ना वो फिर आके उतर के सारे उन्होंने कहा कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। उन्होंने अपने बहादुरी का मुजाहरा करके सारे आके मुझे घेरे में ले गए, वापस मुझे गाड़ी में ले के बिठा दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है, चलते हैं देखते हैं क्या करेगा। तो इस तरह की हरकतें जो थी फिर मैं वापस प्रेस क्लब नहीं जा सका सर। अच्छा मामा, ये बताओ कि आज सुप्रीम कोर्ट में नए वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने ये कहा था कि वो कराची प्रेस क्लब के बाहर आपको मिलने के लिए आएंगे, वो आए थे आपके पास? जी, आज आए थे हमारे पास। तो क्या बात हुई आपकी उनके साथ? उनको सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने भेजा था कि आप जाके देखें इन भूकंपाई कैंप में जो बच्चियां पैदल आई हैं उनके जख्मों को देखें, उनके हालत देखें, उनकी हालत इज़हार पे आप लोग थोड़ा रहम करें और इनके लवाइकी जो लापता हैं इनको आप बाजियाब क्यों नहीं कराते हैं। तो इस सिलसिले में वो आया और बच्चियों को भी देखा, उनके जख्म पाँव उनमें जो जख्म थे वो भी देखा, उनकी हालत इज़हार भी देखी। कुछ बच्चियां जो मेरे साथ थी वो हॉस्पिटल में भी इलाज भी हैं, कुछ इधर भी हैं। तो सबने अपना उनको बताया कि हमारे जो है लापता अफराद जो भाई हैं, किसी का बाप है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, इनको बाजियाब कराएं। तो उन्होंने तसल्ली तो दी, पिछले तसल्लियां तो बहुत है, लेकिन इससे हम मुतमईन नहीं हुए। अच्छा। जो वो ऐसी बातें करके गया कि जी मैं जाके नवाज शरीफ साहब से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा क्या करना है क्या नहीं करना है, इस तरह की तसल्लियां देके इससे तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। हाँ। अच्छा, ये जिन लोगों ने आज आपको डराने की कोशिश की, आप पे पिस्टल निकाला, आपके ख्याल में ये कौन लोग हैं? ये कोई डेथ स्क्वाड के लोग लगते थे, क्योंकि उनका हुलिया और उनका चाल डाल इसी तरह था सर। अच्छा। तो जी तो लेकिन आप पे तो पहले भी हमला हुआ है, मुझे याद है आप पर बम का हमला भी हुआ था, आप फिर भी बाज नहीं आए। अभी आपने पिछले दिनों कोयटा से लेके और कराची तक 730 किलोमीटर का पैदल सफर किया है, तो क्या अब आपका एहतजाज खत्म हो जाएगा या जारी रहेगा? नहीं, हमारा एहतजाज तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। हम ये 10 दिसंबर को अपना यहाँ एक सेमिनार कर रहे हैं जो इंसानी हकूक का दिन है, आलमी दिन है, प्रेस क्लब कराची में। उसके बाद हम फिर अपना लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे इस्लामाबाद की तरफ से। अच्छा जी, ये एहतजाज तो हम बंद नहीं करेंगे जब तक हमारा लापता अफराद बाजियाब नहीं हुआ है, उस वक्त तक हमारा एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मामा कदीर बलोच कराची से हमारे साथ बात कर रहे थे। आज उन पर एक दफा फिर हमला हुआ है। अभी थोड़े ही दिन पहले इन्होंने 730 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया है कोयटा से लेकर कराची तक, और इनका जो अपना सगा बेटा है जलील, उसको कुछ अरसा पहले अगवा किया गया और फिर वो कत्ल कर दिया गया। मामा कदीर बलोच ने इसकी FIR भी कटवाने की कोशिश की, FIR नहीं कटवाएगी। अब ये मसला जो है ये बड़ा अहम है, जैसा कि आप जानते हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दफा हैं वो आज मामा कदीर बलोच को मिलने भी गए। माजी में ख्वाजा आसिफ साहब उन लोगों में शामिल थे जिन्होंने सबसे पहले न सिर्फ कौमी असम्बली में बल्कि मीडिया पर भी इस मामले को बड़े भरपूर तरीके से उठाया। पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल नहीं, उससे पिछले साल भी नहीं, 2007 में जब परवेज मुशर्रफ इस मुल्क का हुक्मरान था, ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में क्या बातें की थी, आइए सुनिए। आप वालिद हैं, आप पेरेंट हैं, मेरा भाई वसी ज़फ़र भी पेरेंट, हम यहाँ पे पेरेंट बैठे हुए हैं। आप इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता हमारा कोई बच्चा जो है वो इस तरह लापता हो जाए और स्टेट जो है उसको गायब कर दे, उसका क्या हाल होगा। मैं कहता हूँ कि ये
انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے وہ اس جہاں میں بھی اس کا جو ہے اس کی سزا پائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو بھی جا کے اس کے لیے جواب دہ ہوں گے. اس سے بڑا ظلم جو ہے انسانیت کے ساتھ نہیں ہو سکتا کہ کسی فورن کنٹری کو خوش کرنے کے لیے آپ اس ملک کے لوگ جو ہے اٹھا کے ان کے آگے $350 ملین کے بیچتے ہیں, پھر فخر کے ساتھ کتابوں میں لکھیں کہ ہم نے بندے بیچے ہیں, اور اس کے بعد مسنگ پرسن جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اس کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ پکارتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنے لاڈلوں کو, اپنے پیاروں کے نام لے لے کے پکارتے ہیں. ان کے بڑھاپے میں یہاں پہ وہ دھکے کھا رہے ہیں سڑکوں پہ, اور اگر سپریم کورٹ جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے کوئی داد رسی ان کی کرتی ہے تو اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں ہم قانونی آئین میں ترمیم لے آئیں گے, کبھی کہتے ہیں ان ججوں کو بدل دیں گے, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ان لوگوں کو مرنا یاد نہیں رہا ہوا, ان لوگوں کو خدا یاد نہیں رہا ہوا, ان لوگوں نے جانا, ہم لوگ 2 دفعہ اقتدار میں آئے گھر چلے گئے, یہ لوگ بھی چلے جائیں گے, سب لوگ چلے جائیں گے, دنیا سے بھی چلے جائیں گے. ان لوگوں کو خدا کا خوف نہیں رہا ہوا. جو لوگ جو ہیں بے بس لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی دن جواب دیں گے. تو یہ بڑی اہم بات تھی. 2007 میں خواجہ صاحب نے کہا کہ جو لوگ دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے. تو جواب دہی کا وقت میرا خیال ہے آ گیا ہے, اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ کے خلاف سازشیں اس لیے شروع ہوئی کہ سپریم کورٹ نے لاپتہ افراد کا مسئلہ اٹھایا, اور یقیناً اب جو وزیر دفاع ہیں جو کہ وزیر پانی و بجلی بھی ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آج کل سپریم کورٹ کے خلاف سازشیں کون لوگ کر رہے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد جو نئے آرمی چیف کو کچھ دیگر چیلنجز درپیش ہیں ان پہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف کو کن کن بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا. اسد قیصر صاحب, ایک بہت بڑا مسئلہ کہا جا رہا ہے جی کہ پرویز مشرف کا ٹرائل, دوسرا مسئلہ آپ کے نزدیک ہے ڈرون حملے. تو بڑا مسئلہ کیا ہے, بڑا چیلنج کون سا ہے؟ دیکھیں, پرویز مشرف کا ٹرائل تو ایک قانونی مسئلہ ہے, اور وہ میرے خیال میں اگر موجودہ آرمی چیف اس سے الگ تلگ رہے تو زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ وہ اس کی انڈیویجول ایکٹ ہے اور اس نے ایک آرمی کو غلط طریقے راستے پہ ڈالا. آپ کے خیال میں انڈیویجول ایکٹ ہے, باقی آرمی اس کی رسپانسبل نہیں ہے؟ نہیں, بالکل ٹھیک ہے, میں اس کا وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ڈرون ہے, ڈرون تو ڈیفینیٹلی وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, اور اس کے لیے اپنی ایک ہماری خارجہ جو منسٹری ہے اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی لاعمل طے کرے اور کوئی طریقہ کار بنائیں. اور آرمی چیف تو ڈیفینیٹلی جو وفاقی حکومت جو پالیسی بنائے گی اور جو انسٹرکشن دے گی اس کے مطابق چلے گی. اچھا, بڑی آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا. تو قادر بلوچ صاحب, اسد قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نئے آرمی چیف اگر اپنے آپ کو پرویز مشرف کے ٹرائل سے علیحدہ رکھیں تو اچھا ہے, تو وہ علیحدہ رکھیں گے؟ جنرلی تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون والے جنرلی ایک دوسرے سے ایک دم ایگری کبھی ایک دوسرے سے نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ جو انہوں نے دونوں باتوں کے اوپر جو کمنٹ کیا, میرے خیال میں کوئی اور رائے دینا نہیں چاہتا ہوں. آپ ایگری کرتے ہیں؟ میں بالکل 100% یہ تو ایگری قوم کے لیے کرتا ہوں. بڑی خوشخبری ہے کہ آج مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف ایگری کر رہے ہیں. یہ اس معاملے میں جہاں تک پرویز مشرف کے ٹرائل کا تعلق ہے قانونی مسئلہ ہے, اور اس میں راحیل شریف صاحب اپنے آپ کو کبھی بھی انوالو نہیں کریں گے. قانون اپنا رستہ لے, ملکی قانون ہے. پرویز مشرف صاحب اس ملک کے اس طرح کے شہری ہیں جس طرح کا میں شہری ہوں, کوئی ریٹائرڈ افسر ہے, جنرل اسلم بیگ ہے, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, اور عدالت فیصلہ کرے گا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ. ڈرونز کو کوئی بھی اپروو نہیں کرتا ہے, سب کنڈم کرتے ہیں, ہم کنڈم کرتے ہیں, تحریک انصاف کنڈم کرتی ہے. اس ملک کا کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسا نہیں ہے جو ڈرونز کو اپروو کرے اور یہ کہے کہ ڈرون جو امریکہ کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے. اس کو سارے کنڈم کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں جہاں تک جنرل کیانی صاحب کا تعلق ہے اس کی انڈیپینڈنٹ رائے نہیں ہوگی. بالکل انہوں نے صحیح کہا, سیاسی حکومت جو فیصلہ کرے گی اس فیصلے کے مطابق آگے انہوں نے کارروائی کرنی ہوگی, فوج نے کارروائی کرنی ہوگی. بیسیکلی ڈرون کے خلاف کارروائی کرنا ایئر فورس کی ذمہ داری بنتی ہے, ان کے پاس وہ ویپن سسٹم ہے جس سے اس کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے. تو جنرل راحیل شریف کا اس طرح سے ڈرون کے کاؤنٹر کے معاملے میں اس طرح کا رول نہیں ہے جس طرح اس کا ہوگا, بلکہ وہ ایئر فورس کا رول ہوگا. ایئر فورس بھی پولیٹیکل گورنمنٹ کے فیصلے کے بعد کارروائی کرے گی اگر اس کو بتائیں گے کارروائی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. اچھا اسد قیصر صاحب, آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے اسلام آباد میں ٹریڈر کمیونٹی کے ساتھ گفتگو کی, اور انہوں نے ایک دفعہ پھر کہا کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے.
آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات اسی صورت میں کامیاب ہوں گے نا جب تمام پولیٹیکل پارٹیز ایک پیج پہ ہوں اور باقی ادارے سمیت فوج کے وہ بھی ایک پیج پہ ہوں؟ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اس وقت؟ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں. ابھی آپ نے 2 معاملات پہ ایگریمنٹ کیا ہے لیکن کچھ معاملات پہ آپ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیں حامد بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف پہلے دن سے اس ایشو پہ وفاقی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے، اور مطلب ہماری میٹنگ بھی ہوئی، آل پارٹی کانفرنس بھی ہوئی، اور صوبے میں جو قرارداد پاس ہوا سارا متفقہ قرارداد ہم نے پاس کروایا تمام پولیٹیکل پارٹی سے جو پارلیمانی اس میں ہمارے اس میں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہم اس ایک بہت بڑے مشکل میں ہیں. ایک سچویشن ایسی ہے کہ امریکن نکل رہے ہیں، وہ اپنے لیے کوئی راستہ بھی ڈھونڈ رہے ہیں. ہم کوئی ایسی محاذ آرائی بھی نہیں چاہتے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ کوئی ایسی محاذ آرائی ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ جو قومی ایشوز ہیں اس پہ ہماری متفقہ موقف ہونی چاہیے. یہ میں بالکل کیٹیگوریکلی کہنا چاہتا ہوں، ہم کوئی اس پہ پوائنٹس کو نہیں کرنا چاہتے. لیکن ایشو کہاں آ جاتا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو یہ جو ڈرونز کا ایشو ہے اس کو باقاعدہ پراپر چینل پہ اٹھانا چاہیے. اس کیس کو UN کے پاس لے جانا چاہیے. اس کیس کے لیے جو اس وقت ہمارے فاٹا میں اور خاص کر جو ہنگو میں ہوا ہے اس کے اوپر جو وفاقی حکومت کی احتجاج تھی وہ اس لیول کی نہیں ہوئی جو احتجاج کرنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے صوبے میں ہوا ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں. ہم تو ہر حد تک اپنے لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے جائیں گے، مطلب ہمیں کسی اس میں. لیکن ہم اب بھی CM صاحب نے جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہے اس نے باقاعدہ لیٹر بھیجا ہے اور اس کو وفاقی حکومت کو ریکویسٹ کی ہے کہ اس وقت عوام اس بہت بڑے غم غصے میں ہے، بہت اس کے بارے میں سیریس ہے. کائنڈلی وفاقی حکومت کی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے. اچھا قادر بلوچ صاحب، آخر میں ذرا مختصر سا جواب دیں کہ یہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہونے والا ہے، ہم امید کریں کہ اس میں یہ ڈرون کے مسئلے پہ ایک کنسٹرکٹیو ڈیبیٹ شروع ہوگی. دیکھیں جی، جتنے بھی قومی مسائل ہیں جس وقت برننگ ایشوز ہیں ان کو بالکل ان کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہیے. ڈیبیٹ ہوگا اس کے اوپر اور لوگ اپنی رائے کا اظہار کریں گے. کوشش یہ ہوگی کہ متفقہ رائے وہاں پر بن جائے. اور جیسے کہ میں نے کہا ڈرون کو کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے، لیکن انڈیویجول پارٹیز کو یک نہیں پہنچتا ہے کہ اپنے طور پر وہ ایک لائن آف ایکشن اختیار کر لے. ایک قومی نقطہ نگاہ سامنے آنا چاہیے، ایک قومی ایکشن پلان سامنے آنا چاہیے اور اس کو قوم کی سپورٹ ہو، اور وہ چاہے بات چیت سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ احتجاج سے ریلیٹڈ ہو، چاہے ایون نیٹو سپلائیز کو روکنے سے ریلیٹڈ ہو. قومی نقطہ نگاہ سامنے آنا چاہیے اور لائے عمل سامنے آنا چاہیے، اور انشاءاللہ اس پر پہنچنے کی کوشش کی جائے گی. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ قومی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی، یہ بالکل غلط ہے. تمام ڈپلومیٹک ذریعے استعمال کیے جا رہے ہیں اور ہر وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا احتجاج کرنے کا جو کہ کرنے چاہیے اس معاملے کو سلجھانے کے لیے جو ڈرون والا. کیونکہ ہماری پارٹی کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ اس مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سے حل کریں گے، اور بات چیت سے حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پیسفل انوائرمنٹ ہو. اور لیکن ایک بات صرف میں کہنا چاہتا ہوں کہ بات چیت بھی اسی صورت میں کی جائے گی جبکہ فریق دوئم اس کے لیے تیار ہو، جبکہ فریق دوئم بھی اپنی کارروائیوں کو سٹاپ کرے. اگر فریق دوئم اپنی کارروائی جاری رکھے گا اور سینکڑوں کی تعداد میں بے گناہ مارے جائیں گے، ان کے لاش دائیں بائیں بکھریں گے، فوجی آپ کے حملے کے نیچے آ جائیں گے، پھر سیاسی حکومت کے لیے اس لائمل کے اوپر عمل کرنا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ بات چیت کے ذریعے سے مشکل ہو جائے گا. اس کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گے، اور سیاسی حکومت کے مشکلات کو سامنے رکھنا چاہیے کیونکہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. فورسز کو ساتھ لے کے چلیں. بہت بہت شکریہ جنرل قادر بلوچ صاحب، جناب اسد قیصر صاحب. اور نئے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو کن چیلنجز کا سامنا ہوگا اس پہ ہم نے بات چیت کی. آخر میں قادر بلوچ صاحب نے بڑی اہم بات کر دی ہے، اس کو غور سے اس پہ غور کریں اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس کو دوبارہ غور سے سنیں. یہ ایک بڑی اہم بات ہے. اور جو سب سے بڑا چیلنج ہماری نظر میں نئے آرمی چیف اور نئی حکومت کے لیے ہے وہ اس وقت تو ہمیں لاپتہ افراد کا مسئلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ اس سے قوم ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، ادارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں. فوری طور پہ یہ مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.